بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں؟ ان عقائد کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ایک عقیدے کو ہم یہ جان رہے ہیں غامدی صاحب کے سامنے رکھ کے کہ اس کی پلیسمنٹ کہاں کی جائے گی۔ کیا یہ دین کے فہم میں کسی اختلاف کی نوعیت کو اشارہ کرتا ہے؟ یہ قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی رجحان ہے؟ یا احادیث کے اندر غور و فکر کا کوئی نیا نقطہ نظر ہے جس کو کوئی صاحب علم اپنا بھی سکتا ہے، اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو عقائد کی فہرست میں نہیں رکھنا چاہیے؟ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سابق وہاں سے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کے سامنے ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست رکھ رہے تھے، ایک ایک نقطے پر آپ کی رائے جان رہے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ 19واں نقطہ میرے سامنے ہے۔ کہا جاتا ہے اس عقائد کی فہرست میں کہ ہر زمانے اور علاقے میں ہم مسلمان حکمرانوں کے ساتھ جہاد اور حج کی فرضیت پر عمل پیرا ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو شخص اس عقیدے سے انحراف اختیار کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ کیا بات کہنا پیش نظر ہے آپ کی رائے میں؟ کیا جہاد اور اسی طریقے سے حج کے بارے میں یہ کہنا کہ حکمران کی اقتداء میں کیا جائے گا یہ کوئی عقائد کا حصہ ہے؟ یہ ہمارے دین کا حکم ہے، یعنی ہمارا دین جن اصولوں پر قائم ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک یہ کہ وہ احکام جو فرد کو فرد کی حیثیت سے دیے گئے ہیں ان میں کسی ریاست حکومت کو کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے پچھلے زمانے میں بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ شخصی معاملات خواہ وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ان میں مداخلت سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پابند کیا ہے اور دنیا کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ شخصی معاملات میں اچھائی برائی اس کا شعور انسان کے اندر ہے۔ اگر کہیں غلطی ہو رہی ہو تو مجھے بھی حق ہے کہ میں توجہ دلاؤں، آپ کو بھی حق ہے کہ آپ توجہ دلائیں۔ یہ توجہ دلانا، یہ ترغیب دینا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم برائی کو نظر انداز کر دیں، اگر ہم بھلائی کی ترغیب تلقین نہ کریں تو اس دنیا میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمارے دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہماری تہذیبی شناخت بنا دیا گیا ہے۔ یہ کام ایک شخص اپنی انفرادی حیثیت میں کرتا ہے، ایک عالم بھی کرتا ہے، اسی طرح ریاست اور حکومت بھی کرتی ہے، یہ سب کو کرنا چاہیے۔ لیکن ترغیب تلقین لوگوں کے شخصی معاملات میں ریاست کو مداخلت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری نوعیت کے معاملات وہ ہیں جو اصلاً اجتماعی ہیں، یعنی جس میں دین یہ چاہتا ہے کہ پوری کی پوری مسلمانوں کی جماعت اس حکم کا امتثال کرے، اس کی پیروی کرے۔ اس کو آپ چند مثالوں سے سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کے لیے بھی جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن لوگ انفرادی طور پر اپنے گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں جا کے پڑھیں۔ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بہت ہی پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو مسجد بنائیں گے، تو یہ چیز سوسائٹی سے متعلق ہو جاتی ہے، معاشرے سے متعلق ہو جاتی ہے۔ یعنی مسجد میں اپنے لیے الگ، آپ اپنے لیے الگ تو نہیں بنا لیں گے نا، محلے میں بنے گی، جس کو مدینہ میں مسجد الدار کہا جاتا تھا۔ یعنی ایک جگہ ہے جس میں کچھ لوگ مل کے رہتے ہیں، کوئی گڑی ہے، کوئی محلہ ہے، اس میں آپ نے مسجد بنا دی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے، محلے میں مسجد بنتی ہے تو محلے کے لوگ مل کر مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اس کا بندوبست کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ عام مساجد میں یہی اصول ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر جمعہ کا ممبر ہے تو اس میں یہ پابند کر دیا گیا کہ حکومت کے اعیان و اکابر آئیں، وہ آ کے جمعہ کا خطبہ دیں، لوگوں کو اللہ کی تذکیر کریں۔ قرآن نے اس کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے، وہ آئیں یا ان کا کوئی نمائندہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ اجتماعی ہو گیا، یعنی اس کا بندوبست کرنے کے لیے اب کوئی محکمہ بنایا جائے گا۔ جمعہ کی مساجد جن کو جامع مسجد کہا جاتا ہے ان کا کوئی اہتمام کیا جائے گا، اس میں کس کو خطبہ دینا ہے کسی کا تقرر کیا جائے گا۔ ہفتے میں ایک دن کے لیے گویا یہ سارا معاملہ ایک نظم کے ساتھ انجام پائے گا۔ اس میں حکومت آگے بڑھ کے نظم سنبھال لیتی ہے، جس طرح کہ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک میں حکومت ہی نے نظم اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ بر صغیر میں البتہ یہ چیز علماء کے سپرد ہو گئی ہے۔
حکومت آگے بڑھ کے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہے تو اب کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جمعے کی نماز سے انحراف کا طریقہ اختیار کرے. ٹھیک. یعنی ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، جب ایک معاملہ اجتماعی ہے وہ اختلاف ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ فسق و فجور کے اتہام تک لے جائیں. یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ بات کریں گے وہ ثابت نہیں ہے تو اتہام ہی ہوگا نا. الزام لگا دیا گیا ہے کہ فلاں آدمی فاسق ہے، فاجر ہے. حکمرانوں کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کی آراء قائم کرتے رہے ہیں. اس کے معاملے میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابند کر دیا گیا ہے کہ نہیں، جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے اس میں جب ایک شخص کو مقرر کر دیا گیا تو ہم نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے. یعنی وہ 5 وقت کی نماز کی امامت کرے گا تب بھی پڑھیں گے، اور اگر وہ جمعے کی امامت کرے گا، جمعے کا خطبہ دے گا تو 1000 اختلاف کے باوجود جمعہ پڑھیں گے مسلمان. رمضان کا اعلان کیا جاتا ہے، یعنی رمضان کے روزے شروع ہو گئے. ظاہر ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کا ایک اجتماعی معاملہ ہے. اگر حکومت یہ اعلان نہیں کر رہی تو ہر شخص اپنی رائے کے مطابق جب چاہے رمضان شروع کر لے، لیکن اگر حکومت اعلان کرتی ہے اور جیسے کہ اسی کو کرنا چاہیے تو پھر سب لوگ اس کی پابندی کریں گے. اس میں بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں، حکومت کا منصب کس کے پاس ہے، یہ کس کے اہتمام میں ہو رہا ہے. حکومت نے جب ایک ذمہ داری لے لی ہے تو اب غلطی ہو یا صحیح ہو اس پر تنقید کا حق مجھے بھی ہے، آپ کو بھی، لیکن اس کے فیصلے سے انحراف نہیں کیا جائے گا. جس طرح کہ ہمارے ملک میں ایک رؤیت ہلال کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ اعلان کرتی ہے کہ رمضان شروع ہو گیا، وہ اعلان کرتی ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اختلاف ہو. میرے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اس وقت سائنس نے جو ترقی کر لی ہے اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب تو سائنسدان بتا دیں گے کہ کب مہینہ شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے. وہ اس کا کیلنڈر بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور اس میں چاند کی پیدائش کو بھی بنیاد بنا لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، رویت ناگزیر نہیں ہے. یہ سب میں لکھ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ اختلاف ہے. اس اختلاف کے باوجود میں یہ حق نہیں رکھتا کہ میں اپنی رائے کے مطابق رمضان شروع کر لوں یا عید کا اعلان کر دوں. یہ نظم حکومت کا کام ہے. ہمارے دین میں یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے. اسی طرح کا معاملہ ان 2 چیزوں کا ہے جن کا آپ نے ذکر کیا. حج کا اہتمام ہونا ہے، عالمی سطح پر ہونا ہے، اس کی تاریخیں مقرر ہیں، لیکن اہتمام کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس پوری امت کے پاس نظم ہوگا تو اس کا نظم اجتماعی کرے گا. اور اگر یہ کسی خاص حکومت کے تحت ہے، جیسے کہ اس وقت عرب میں ایک حکومت قائم ہے، تو اس کے تحت ہوگا. یہی صورتحال جنگ اور جہاد کی ہے. موجودہ زمانے میں جو فساد پیدا ہوا اور جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور بہت سے ملکوں تک یہ فساد پہنچ گیا، اور عالمی سطح پر خود دین کی صورت بھی بہت بگاڑ کر پیش کرنے کا لوگوں کو موقع مل گیا. اس کا باعث کیا چیز بنی ہے؟ یہی کہ باقاعدہ نظم کے بغیر مختلف گروہ وجود میں آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں اور ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو مار رہے ہیں. بار بار لوگوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی دین میں کوئی امکان نہیں ہے. یہ چیز ہرگز جائز نہیں ہے. یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے. تو یہ دیکھیے جتنے معاملات ان کی میں نے مثال دے دی. یعنی اگر محلے میں کسی نظم کے تحت مسجد بنا دی گئی ہے تو جو وہاں نماز کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، جو نظم وہاں ہوگا ہم اس کی پیروی کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہر شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ادنیٰ درجے کے تردد کے بغیر پڑھیں گے. کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کا اظہار کر دیں گے. یعنی تنقید کا حق ختم نہیں ہوتا. اسی طرح کا معاملہ جمعے میں ہوگا، اسی طرح کا معاملہ جہاد میں ہوگا، اسی طرح کا معاملہ عیدین میں ہوگا، اسی طرح کا معاملہ حج میں ہوگا. یہ وہ معاملات ہیں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے اجتماعی معاملات ہیں. ان میں معاشرہ جو فیصلہ کرے گا، حکومت جو فیصلہ کرے گی، معاشرہ فیصلہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ظہور کس جگہ سے ہوتا ہے؟ حکومت کے فیصلوں میں ہوتا ہے. حکومت جو فیصلہ کرے گی، یا جس طرح ہمارے ہاں پہلے رواج تھا کہ قاضی کا حکم نافذ ہو جائے گا، اس میں ادنیٰ تردد کے بغیر پیروی کی جائے گی. یہ بات بڑی صحیح ہے، یہ بیان کی گئی ہے، لیکن اس کو بھی عقائد کی فہرست میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس طرح ہم دین کے دوسرے احکام بیان کرتے ہیں اسی طرح یہ بات بھی بیان کریں گے، اس کے دلائل دیں گے، لوگوں کو اس کا قائل بھی کریں گے. کوئی اختلاف کرے گا تو اس کو حق ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ اختلاف کرے. اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ عقائد کی چیز نہیں ہے. دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، دین کا ایک نقطہ نظر ہے، اس کو ضرور بیان ہونا چاہیے.
سے نقطہ آپ نے واضح کیا کہ شریعت کا ایک تقاضا ہے، دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور جس طرح شریعت کے بہت سارے اور دیگر احکام ہیں اسی نوعیت کا ایک حکم ہے، اس پر عمل درآمد بھی ہوگا، لیکن عقیدہ یہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں غام صاحب یہ کہا جاتا ہے 20ویں نمبر پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں اور نہ فتنہ کے دور میں ایک دوسرے سے قتال کے قائل ہیں۔ گویا نیوسنس پیدا کرنا، کسی جگہ پر فساد پیدا کرنا، یہ اہل سنت والجماعت سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا ہے، آپ کے عقیدے کا حصہ ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو ایک حرام فعل کا ارتکاب کریں گے۔ بہت سے تجربات کے بعد یہ چیز ہمارے ہاں کم و بیش متفق علیہ ہو گئی تھی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی قائم ہو گیا تھا۔ اس نظم اجتماعی میں بڑا اختلال اس وقت واقع ہوا جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی شہادت تھی، یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں یہ واقعہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ایک فتنہ پیدا ہوا اور پھر 4-5 سال تک خانہ جنگی کی صورتحال رہی۔ خانہ جنگی کی یہ صورتحال سیدنا معاویہ کے اقدام کے نتیجے میں ختم ہوئی، مسلمانوں کا ایک نظم پھر بحال ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کو صحابہ کرام نے عام الجماع کہا، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ایک مرتبہ پھر قائم ہو گیا ہے۔ کم و بیش 20 سال تک انہوں نے حکومت کی، تاہم وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہیں۔ یہ بغاوتیں مختلف جماعتیں، مختلف گروہ کرتے رہتے تھے۔ حکومت سے لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے، بعض لوگ کسی حکومت کو پسند کرتے ہیں، بعض لوگ پسند نہیں کرتے، اس میں بعض اصولی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس طرح کی بغاوتیں سینکڑوں کی تعداد میں ہوئی ہیں۔ اچھا، یعنی اس ابتدائی زمانے کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 10-20 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوئی ہیں۔ ان کا کلا کما ہوتا رہا۔ اس کے بعد علماء نے یہ محسوس کیا، فقہاء نے، علماء نے، کہ صالحین اس میں ضائع ہوتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، کسی تعویل کی بنیاد پر بعض اوقات جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ خرابی ہو رہی ہے، وہ خرابی ہو رہی ہے، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ملوکیت قائم ہو گئی تھی۔ ملوکیت اپنی اصل کے لحاظ سے ایک استبدادی حکومت ہوتی ہے، یعنی جب آپ یہ اصول قائم کر لیں گے کہ اسی خاندان کے لوگوں نے حکومت کرنی ہے، میرا بیٹا میرے بعد حکومت کرے گا، بھائی کرے گا، تو اس کو ضروری نہیں کہ لوگ تسلیم کر لیں یا سارے کے سارے لوگ تسلیم کر لیں۔ اس کو چیلنج کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظم یہی ہے کہ یہاں مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں، بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین قانون پیدا ہوتے ہیں، سائنسدان پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح وہ حوصلہ مند لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جو حکومتوں کا نظم حاصل کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ بار بار جب اس طرح کی صحیح ہوئی تو اس سے بہت فتنہ و فساد پیدا ہوا۔ اس کے نتیجے میں صالحین بڑی تعداد میں مارے گئے۔ چنانچہ فقہاء علماء کا عمومی اتفاق ہو گیا کہ اس کے جواز کو ختم کر دینا چاہیے، یعنی یہ فتنے کی وجہ سے۔ اس کی جو دلیل دی گئی وہ یہی تھی کہ اس سے چونکہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اور فتنہ اور فساد نتیجے کے لحاظ سے فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے، اور فتنہ اور فساد ممنوع ہے۔ جب یہ ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، تو ہمیں یہ بتا دینا چاہیے کہ اس طرح کی کاوش نہ کی جائے۔ نہیں، حکومتوں کی اصلاح کے لیے کوششیں کی جائیں، تنقید بھی کی جائے۔ لوگ بعض موقعوں کے اوپر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے تنقید کرتے رہے ہیں، اور ہمارے دین میں ویسے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہے اور حق بات کرے۔ حق بات کہنا، حق بات کرنا، مظلومانہ دعوت پیش کرنا، یہ تو ظاہر ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے، اور اپنے اپنے دائرے میں ہر شخص کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن بغاوت نہ کی جائے، ہتھیار نہ اٹھائے جائے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چیز عام طور پر قبول کر لی گئی۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں، یعنی میرے نزدیک اس کی نوعیت یہ ہے کہ اگر تو حکومتیں لوگوں کی رائے سے قائم ہو رہی ہیں، امرہم شوری بینہم کے اصول پر قائم ہو رہی ہیں، تو اس طرح کی کسی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانا یا اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرنا یا اس کے مقابلے میں کوئی سول نافرمانی کا طریقہ اختیار کرنا، یہ تو بالکل غلط ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی بھی یہ کام کرتا ہے تو وہ فساد پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب لوگوں کو موقع دے دیا گیا ہے اور یہ اصول طے کر لیا گیا ہے کہ وہ انتخاب کریں گے، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم ہو رہی ہے، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہتی ہے،
اور ان کی رائے سے محروم ہو کر وہ موقع دے دیا جاتا ہے کہ لوگ چاہیں تو حکومت کو معزول کر دیں. اس پر کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب ایک مرتبہ یہ بات طے ہو گئی، اس کو بطور قانون مان لیا گیا، یہ دستور بن گیا، یہ اصول تسلیم کر لیا گیا، تو اب کسی شخص کا حق نہیں. اس معاملے میں مجھے اس بات سے 100% اتفاق ہے. تاہم اگر استبدادی حکومتیں ہیں تو اس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. اس اجازت پر شرائط اور حدود عائد کرنے چاہیے. وہ میں نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کر دیے ہیں. یعنی اگر کوئی کھلا کفر ہے جس کا ارتکاب ہو رہا ہے، حکومت بھی استبدادی ہے، اس کو لوگوں کی رائے کی بنیاد پر تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو بدلنے کے لیے اٹھے ہیں زمانے اور حالات کے لحاظ سے وہ اس قابل بھی ہیں کہ تبدیلی لے آئیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ حوصلہ مند لوگوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل ہی ناجائز ہے. اس کے یہ حدود شرائط اگر ملحوظ رہیں تو استبدادی حکومتوں کے خلاف اس طرح کا اقدام کیا جا سکتا ہے. اس کو علی الاطلاق ممنوع نہیں قرار دینا چاہیے، لیکن جب حکومتیں لوگوں کی رائے سے قائم ہوتی ہیں، جب جمہوری اصول کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، جب امرهم شورا بینہم کو بنیاد بنا کر دساتیر بن جاتے ہیں، اس کے بعد کسی شخص کا حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح بغاوت کرے. اس کے بعد یہی ایک راستہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی قابل تنقید چیز ہے، تو اس غلطی کو واضح کیا جائے، اس پر تنقید کی جائے. اور اگر کچھ لوگ سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو پرامن ذرائع سے قانون کے مطابق، جیسے کہ سیاسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، وہ سیاسی جماعتیں بنائیں اور اس طریقے سے حکومت کے منصب تک پہنچنے کی صحیح کریں. یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. بغاوت کرنا، سول نافرمانی اختیار کرنا، قانون شکنی کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہ تفصیل کے ساتھ یہ بات بھی میرے نزدیک بالکل درست ہے. دین کا تقاضا ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے. علماء کا کام ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں لوگوں کی تربیت کریں، کیونکہ بہت سے فساد مذہب کے نام پر پیدا ہوتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اہل علم کا فرض ہے کہ بار بار اس کی جانب لوگوں کو توجہ دلاتے رہیں، تاکہ ناخواندہ قسم کے لوگ جو بعض اوقات جذباتی کر کے لوگوں کو میدان میں لے آتے ہیں، وہ لوگوں کی جان اور مال سے اس طرح کے کھیل نہ کھیلیں. ذمہ داری ہے. تاہم وہی بات کہ عقائد کی فہرست میں اس کو شامل کرنے کی کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اچھا یہ بتائیے گا ہم سے کہ بہت ساری چیزیں شریعت کا تقاضا بھی ہوتی ہیں، اوامر اور نواہی میں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، دین کی منشا بھی ہے، لکھی ہوئی بھی موجود ہوتی ہیں قرآن مجید میں، لیکن بسا اوقات کسی کمیونٹی کے بڑوں کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کو ایک آپ کا قومی اور ملی آدرش بننا چاہیے، ایک شناخت نصب العین بننا چاہیے. مثلا یہ کہ ہم یہ کہیں جی ہم قومی اعتبار سے مسلمان کسی نیوسنس کا حصہ نہیں بنتے، اگرچہ شریعت کا تقاضا ہے، تو اب اس کو کہیں نہ کہیں تو ہم اپنی شناخت کے طور پر لے کر آئیں گے. چلیں عقائد کی فہرست بھی نہیں رکھتے اور شریعت کا حکم بھی قرار دیتے ہیں، لیکن لوگوں میں فروغ کے لیے، لوگوں میں آگہی کے لیے ہم یہ بتائیں اگر کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ہو، تو پھر وہ کیا کریں گے اس کے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی آپ بتائیے، میں بتاؤں، علماء بتائیں، ہر ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بات بتائی جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے، ان کو تعلیم دی جائے. دین میں جتنی چیزیں بھی اس نوعیت کی ہیں، یعنی اگر وہ نہ بیان کی جائیں، ان میں لوگوں کی تربیت نہ کی جائے تو فساد پیدا ہو جائے گا. ان سب کو بتانا علماء کی ذمہ داری ہے. اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے لوگوں نے بعض اوقات اپنی جان دے دی ہے، لیکن یہ فرض پورا کیا. جب یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خود ہمارے ملک میں ایسے جلیل القدر علماء تھے، یعنی بوریا نشین لیکن جلیل القدر علماء، جن کو انہی کے شاگردوں نے قتل کر دیا، اور محض اس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا کہ وہ یہی بات کہہ رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ یہ فساد ہے، اس فساد میں کسی شخص کو شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری ہم پوری کریں گے. رہی یہ بات کہ یہ چیز ہماری قومی شناخت بن جائے، تو ہم تو بہت سی چیزوں کو چاہتے ہیں کہ وہ قومی شناخت بن جائے، یعنی اعلیٰ اخلاق قومی شناخت بنے. ہماری قوم میں جو جمہوری روایات ہیں وہ ہماری شناخت بن جائیں. اسی طرح سے میرٹ پر معاملات ہوتے ہیں، یہ ہماری شناخت بنے. تو شناخت بنانے کو تو بہت سی چیزیں ہیں. خدا کرے کہ یہ چیز بھی ہماری شناخت بن جائے کہ ہم کسی فساد میں حصہ نہیں لیں گے، ہم کبھی کوئی تخریب نہیں کریں گے، ہم کبھی اس طرح کے جتھے بنا کر حکومت کا نظم یا معاشرے کا نظم درم بھرم نہیں کریں گے. ہمارا ایک ہی طریقہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہم صحیح بات پر خود عمل کریں، صحیح بات کو سلیقے کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بیان کریں. یہ صحیح بات کیا ہے؟ وہی جس کو قرآن مجید معروف کہتا ہے. اور جو چیزیں منکر ہیں، جو برائی کی چیزیں ہیں، جن کو سب برائی سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائیں. وہ جگہیں جہاں توجہ دلانی ہے وہاں توجہ دلائیں، اور جہاں ہمارا کوئی دائرہ اختیار ہے
وہاں برائی کو روکنے کی کوشش کریں. یہ طریقہ ہمارے دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اس سے آگے بڑھ کر کوئی فساد پیدا کرنا، معاشرے کے نظم کو درم برم کرنا، یہ بالکل ممنوع ہے. چنانچہ اس پہلو سے اگر یہ بات بیان کی جاتی ہے تو یہ اپنی جگہ بالکل درست بات ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اگلا عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے اجماع کی پیروی کرتے ہیں اور شذوذ اور اختلاف و فرقہ بازی سے اجتناب کرتے ہیں. اجماع کی پیروی ایک نصب العین ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں عقائد کے اندر، اور ہر جگہ پر اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے. دین کے سورسز میں بھی زیر بحث آتا ہے یہ. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی عقیدے کا حصہ ہے کہ شذوذ اور اختلاف اور جو مختلف نئے نئے رجحانات آ رہے ہوتے ہیں دین کی تفہیم میں، ان سے ہم نے بچنا ہے، اور جو ایک اجماعی متفقہ نقطہ نظر ہے امت کے علماء کا، ان کی اجتماعی بصیرت ہے، اس کو فالو کرنا ہے؟ اس سے مجھے اختلاف ہے. دین کے معاملے میں غور و خوض کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو علم منتقل ہوا ہے وہ احادیث میں ہے. اس کو بھی اس امت کے جلیل القدر محدثین نے بہت دقت نظر کے ساتھ ترتیب دیا ہے، اس کی تدوین کی ہے اور آگے منتقل کیا ہے. اس علم سے براہ راست استفادے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس میں اگر کوئی چیز سمجھی گئی ہے ضرور اس کو دیکھنا چاہیے. اگر سب لوگ ایک ہی طرح سے سمجھتے رہے ہیں تو بڑی غیر معمولی بات ہے، ضرور اس کی مراجعت کرنی چاہیے، اس کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے. لیکن علم کا دروازہ، غور و فکر کا دروازہ، تفاحص کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات کہ میں آپ کسی موقع پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں آیت کی تعویل میں یا فلاں روایت کو سمجھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا وہ اس کا درست مفہوم نہیں ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم ضرور اس غلطی کی جانب لوگوں کو متوجہ کریں. اگر جس پہ اجماع ہوا ہوا ہو، جو بھی ہوا میں نے طرز کیا کہ سب لوگوں نے بھی اگر کوئی بات سمجھی ہے تو یہ اپنی جگہ بڑی قابل لحاظ بات ہے. لیکن اگر وہ کسی کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو پھر علم کیسے آگے بڑھے گا اگر وہ اس کو بیان نہیں کرے گا؟ یعنی دنیا میں اجماع تو بے شمار چیزوں پر ہو جاتا ہے. یہ انسانی عمل ہے. کسی چیز کے فہم کے معاملے میں کسی ایک دور میں لوگ متنبع نہیں ہوتے، یا معاملہ اتنا سنگین نہیں ہوتا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عوامل موجود نہیں ہوتے جو متوجہ کریں. تو آپ اس پہ غور کرتے رہیں گے. دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں ایسی کوئی پابندی قبول نہیں کی جا سکتی. دین بھی علم ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، پیغمبر کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے. اس پر مسلسل غور و خوض ہوگا. مسلمانوں میں علماء پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے علماء، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علماء کے درجات ہیں. بہت سے علماء اسی لیے ہوتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کی دین کے مسلمات کی طرف رہنمائی کرتے رہیں. وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم دیتے ہیں اور آگے بہت سے اچھے طالب علم ان سے تعلیم حاصل کر کے علماء بنتے رہتے ہیں. وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو موجود چیزوں میں تحقیق کرتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے نئے نئے پہلوؤں کی طرف اشارے کرتے ہیں. اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو علم میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری تاریخ میں بڑے غیر معمولی لوگ ہوئے ہیں. ان میں سے کسی کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا. تاہم اس بات کا ایک محل ہے جو کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر آپ معاشرے کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں، یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں نا جو شخصی معاملات سے متعلق ہے. قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ معاشرہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. کسی حدیث کا مفہوم طے کرنا ہے، اس پر کام ہوگا، تفسیریں لکھی جائیں گی، لوگوں کو پڑھایا جائے گا، اس کی تعلیم دی جائے گی، اس پر گفتگو ہوگی، اس پر اچھے مقالات لکھے جائیں گے، اس پر یونیورسٹیوں میں تحقیق ہوتی رہے گی. اس کا دروازہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی اجتماعی معاملہ ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے دین کی کہ جس کا تعلق پوری جماعت سے ہے، جس کا تعلق کمیونٹی سے ہے، جس کا تعلق مسلمانوں کی کسی پوری ریاست سے ہے، جیسے کہ اب ہمارے ہاں 50-55 ریاستیں موجود ہیں، ان میں ظاہر ہے بعض فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور وہ مذہبی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ ضروری ہے کہ اکثریت کی رائے کی پیروی کی جائے. اور اگر کسی بات پر اجماع ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کو سب کے سب مان رہے ہیں، تو مجھے حق ہے کہ میں اگر اس کو غلط کہتا ہوں تو میں تنقید کروں، بتاؤں کہ اس میں کیا غلطی ہے. فیصلہ اسی بنیاد پہ ہونا چاہیے جس پہ لوگوں کا اتفاق ہے. یہ بات اس دائرے میں بالکل ٹھیک ہے. یعنی اجماع
اور اجماع کی پیروی اس اجماع کی. یعنی دیکھیے پھر میں یہاں واضح کر دوں، ایک اجماع ہوتا ہے جو تاریخ کو منتقل کرتا ہے، جی وہ ایک بالکل دوسری چیز ہے، وہ سیکولر چیز ہے بالکل. اس میں تو اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی اگر ساری دنیا کہتی ہے کہ لندن ایک شہر ہے تو اس سے کیسے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، وہ کوئی دینی چیز اصلاً نہیں ہے. البتہ دین کی چیزیں بھی اس طریقے سے ہم تک منتقل ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کسی آیت کو سمجھنے میں، کسی حکم کو سمجھنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کو سمجھنے میں، کسی روایت کو سمجھنے میں ایک رائے قائم کی گئی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہو گیا ہے. تو جب کبھی آپ کو اجتماعی فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہاں یہ دونوں اصول بالکل درست ہیں کہ جمہور کی رائے دیکھی جائے گی، اور اگر اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، اسی پر فیصلہ کیا جائے گا، اسی فیصلے کو نافذ ہونا چاہیے، اگرچہ میں آپ اس سے 1000 اختلاف رکھتے ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اختلاف سلیقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بیان کریں، لیکن کبھی اس بات پر اصرار نہ کریں کہ اس رائے کے خلاف کوئی قانون سازی کی جائے. اس طرح کے مواقع خود میری اپنی زندگی میں آئے ہیں جس میں یہ معلوم ہوا کہ ریاست، حکومت یا عدالتوں میں بعض لوگ ہمارے نقطہ نظر کو زیادہ درست سمجھ رہے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ ان کو یہی کہا کہ نہیں، فیصلہ اس رائے کی بنیاد پر ہونا چاہیے جو جمہور کی رائے ہے یا جس پر اجماع ہے. البتہ اگر پارلیمنٹ کسی موقع پہ قانون سازی کرنے بیٹھی ہے تو وہ اصل میں پوری قوم کی نمائندہ ہے. اس کا کام ہے کہ وہ نئی آراء کو بھی سنے، جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کو بھی جانے. وہ اگر کوئی فیصلہ کرے گی تو یہ ایک نیا اجماع ہو جائے گا. تو یہ تو بالکل درست ہے، لیکن عام حالات میں یہی کرنا چاہیے کہ لوگوں کا کس چیز پہ اتفاق ہے. لوگوں کی رائے کو بدلنے کا حق مجھے بھی ہے. اگر آپ اجماع کو دین بنا دیں گے تو یہ دین میں ایک بدعت کو داخل کرنا ہوگا، اور اگر آپ اس کا پابند لوگوں کو کر دیں گے تو دین پر غور و خوض کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ علم کو مکفل کر دینا ہے، علم کو زندہ میں ڈال دینا ہے. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. علم زندہ رہے گا، چیزوں کی تعبیر بھی ہوتی رہے گی. جو کچھ پہلے مانا گیا ہے، سارے لوگوں نے مانا ہے، اس پر بھی غور و خوض کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا جا سکتا. نئی آراء سامنے آئیں گی، ان کا تجزیہ ہوگا، ان کی تحلیل ہوگی. اس کی بنیاد پر لوگوں کی کوئی تذلیل تفسیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علمی تنقید البتہ ہر چیز پہ کی جا سکتی ہے. فیصلہ کرتے وقت جمہور یا اجماع، یہی دو چیزیں ہوں گی. یعنی اس وقت لوگ بڑی تعداد میں، زیادہ تعداد میں کس چیز کو درست سمجھتے ہیں وہ میرے نزدیک غلط ہو سکتی ہے. مجھے اسے غلط کہنے کا حق ہے، لیکن فیصلہ اسی کی بنیاد پر ہوگا. یہ فصل نزاعات کا طریقہ ہے، یہ حق و باطل کے فیصلے کا طریقہ نہیں ہے. اس میں غلطی کیا ہوئی ہے؟ جیسے آپ نے اس کو اٹھا کے عقیدہ بنایا، یا اسی طریقے سے قانون سازی میں ایک ماخذ کی حیثیت دے دی، بلکہ بات یہاں تک پہنچا دی کہ اصل کی حیثیت اسی کو حاصل ہے. تو اس سے بڑی خرابی پیدا ہوئی، اور یہی خرابی ہے جو ہمارے ہاں علم کے زوال کا باعث بن گئی ہے. علم ترقی کرتا ہے جب لوگ کسی چیز پر غور کرتے ہیں اور پہلے سے مانی ہوئی کسی چیز کو چیلنج کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں جگہ غلطی ہو رہی ہے. یہی چیز اصل میں ترقی کا باعث بنتی ہے. ہمارے دین میں کسی ترقی کی گنجائش نہیں ہے، وہ پیغمبر پر ختم ہو گیا. لیکن دین کا علم وہ ایک انسانی کام ہے، اس میں نظر ثانی بھی ہوگی، اس میں ارتقاء بھی ہوگا، اس میں آراء میں تبدیلی بھی آئے گی، اس میں چیزوں پہ غور و خوض بھی کیا جائے گا. یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. یعنی جہاں تک حق و باطل کا تعلق ہے، اس میں ساری دنیا ایک بات کہہ رہی ہو، آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ کے اس کو غلط کہنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. لیکن فیصلہ جب کیا جائے گا تو فیصلہ اجماع سے ہوگا، جمہور کی رائے سے ہوگا. جب وہ فیصلہ ہو جائے تو اس کو ماننا آپ پر بھی لازم ہے، مجھ پر بھی لازم ہے، ماننا لازم ہے. میں نے ابھی اس کی مثالیں دی ہیں کہ 1000 اختلاف ہو مجھے کہ رویت حلال کمیٹی نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، یا صحیح اصول پر نہیں کیا، یا سرے سے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ سائنسدانوں کو کر دینا چاہیے. یہ اختلافات ہیں. یہ 1000 اختلاف بھی ہوں، جب تک وہ کمیٹی قائم ہے اور حکومت کا نظم اس کو قائم کیے ہوئے ہے، مجھے بھی اسی فیصلے کی پیروی کرنے، عملاً میں اس سے انحراف نہیں کر سکتا. تو یہ نہایت شاندار توازن ہے جو ہمارے دین میں قائم کیا گیا ہے کہ ہم کسی چیز سے اختلاف کا حق رکھتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ میں جمعے کے بارے میں بار بار توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ اس کے اصول قاعدے کیا ہیں.
جمعے کا اہتمام کہاں ہونا چاہیے، یہ حکومت سے متعلق ایک نماز ہے، یہ سب باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن جب مسلمان کسی جگہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو جمعہ پڑھنا پڑھانا ہے، اختلاف کے باوجود یہی رائے رکھتا ہوں کہ ہم ان کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھیں گے۔ تو اجتماعی معاملات میں یہی اصول ہے کہ اختلاف کیا جائے گا، عملاً انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ عملاً لوگوں نے جو رائے قائم کر لی ہے اس کی پابندی ہوگی۔ انہوں نے محلے کی مسجد کا ایک شخص کو امام مقرر کر دیا، مجھے اس سے اختلاف ہے، اس کے باوجود میں نماز اس کے پیچھے پڑھوں گا اور کوئی فتنہ اور فساد پیدا نہیں کروں گا، اپنی رائے مناسب طریقے سے حکمت کے ساتھ بیان کرتا رہوں گا۔ جمعے کا اعلان ہو گیا، جمعے کے ممبر پر جو شخص آ گیا ہے اس کا خطبہ سنوں گا، اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس معاملے میں کوئی تفریق پیدا کرنے کی صحیح نہیں کی جائے گی، فرقہ بندی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ عیدین کے معاملے میں یہ فیصلہ نظم اجتماعی کو کرنا ہے، جب اس کا اہتمام ہو جائے گا، مجھے ہزار اختلاف ہوں، میں عید کی تقریب میں شامل ہوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں اسی طریقے سے تمام مراسم انجام دوں گا جس کا فیصلہ لوگوں نے کر دیا ہے۔ یہی حج میں ہوگا، یہی جہاد میں ہوگا۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کی جماعت سے متعلق ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں اس کا پابند کر دیا ہے۔ تاہم یہ سب کچھ کسی حق کو باطل اور کسی باطل کو حق نہیں بناتا۔ حق و باطل کا تعلق استدلال سے ہے، دلیل سے ہے، وہ سلسلہ الگ سے پیرالل متوازی طور پر جاری رہے۔ اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا اور بڑی تفصیلی آپ کی رائے سامنے آئی۔ چند اطلاقی توضیحی پہلو چاہتا ہوں اس موقع پہ سامنے آ جائیں، اگرچہ اجماع کے اوپر ایک تفصیلی آرٹیکل ہے غامدی صاحب کا ان کی کتاب مقامات میں، لیکن شاید قارئین کی دلچسپی کے لیے عام طور پر دو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی لوگ سوچ رہے ہیں، لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، فہم کا معاملہ، انسانی عقل، بصیرت، شعور، خرد افروزی اس پہ منحصر ہوتا ہے، تو وہاں پر اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور ید اللہ علی الجماع، اور جو جماعت ہوتی ہے، یہ جو لوگوں کا کنسنسس ہے، اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو فہم کے اندر بھی تو خود رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا نا کہ اس میں جو اکثریت کہہ رہی ہوگی وہی ٹھیک ہوگا۔ نہیں، یہ بات نہیں فرمائی گئی۔ یہ جو آپ نے حدیث سنائی ہے اس کا مطلب بالکل غلط لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری امت میں سب کے سب لوگ ایک غلط بات کر رہے ہیں اور کوئی ایک شخص بھی اٹھ کے کہنے والا نہ ہو کہ یہ غلط ہے۔ اچھا، یعنی یہ اصل میں اجماع کا بیان نہیں ہے، اس کے برعکس بات کا بیان ہے کہ زندہ رہو، بیدار رہو، میری امت میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، 2 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، جو کہتے رہیں گے کہ یہ چیز غلط ہے۔ یہ جس کو آپ اجماع کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی ایک عمومی رائے بنی ہوتی ہے۔ کوئی لوگوں کے پاس جا کے تو آپ نہیں دیکھتے نا، دیکھ لیا آپ نے کہ بہت سے علماء کی ہم نے آراء دیکھ لیں، تفسیریں پڑھ لی، ہم نے فقہ دیکھ لی، عمومی طور پر ایک چیز پہ اتفاق ہے۔ تو یہ اتفاق کے باوجود کوئی ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ اس معاملے میں غلطی ہو رہی ہے۔ تو یہ بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے، اور یہ ویسے بھی ضلالت کے بارے میں کہی ہے، یہ غلطیوں کے بارے میں نہیں کہی ہے۔ ضلالت کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے بجائے لوگ شرک کی تعلیم دینے لگ جائیں، یعنی اللہ اعلان کہیں اس امت کے لوگ کہ شرک کرو، یہی ہمارا مذہب ہے۔ اسی طرح ختم نبوت ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید اور سنت کا ماخذ دین ہونا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ کہ انفرادی طور پر جب لوگ کوئی اپنی رائے دیں گے، کوئی اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، تو وہ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ کیا سب لوگ یہ رائے رکھتے ہیں۔ اگر سب لوگ یہ رائے رکھتے ہیں تو یہ بڑی قابل لحاظ بات ہے، لہٰذا انفرادی غور کرنے والوں کو ضرور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو لن تجتمع امتی علی ضلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو ضلالت کی چیزیں ہیں ان پر لوگ جمع نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ ایک بات درست ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی 2-4 لوگ بہرحال متنبع کریں گے۔ بہت سے لوگ ایک بدعت کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی بندہ اٹھ کر کہہ دے گا کہ یہ بدعت ہے، اس کا لوگوں کو ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ ید اللہ علی الجماع میں کیا شبہ ہے؟ وہ وہی باتیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ تم لوگوں کو جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں اجتماعی فیصلوں کی پابندی کرنی چاہیے، وہ میں نے خود بیان کیا۔ لیکن وہ فیصلوں کی پابندی ہوتی ہے، ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دیتی ہے، وہ فیصلہ مثال کے طور پر میرے بارے میں کیا گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا، مجھے حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن فیصلہ نافذ ہو جائے گا، فیصلے کو مانا جائے گا، فیصلے سے عملاً اختلاف نہیں کیا جائے گا، فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا جائے گا۔ یہ وہ بات ہے۔
تو دو الگ الگ باتوں کو ملا کے جب آپ ایک بات بناتے ہیں تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اجماع کی، سواد اعظم کی، جمہور کی پیروی عملاً کی جاتی ہے تاکہ کوئی تفریق نہ پیدا ہو، اور ان معاملات میں کی جاتی ہے جو لوگوں سے متعلق معاملات ہیں، یعنی جن کا تعلق جماعت سے ہے، کمیونٹی سے ہے، معاشرے سے ہے، حکومت سے ہے، ان معاملات میں ایسے ہی کرنا چاہیے عملاً۔ لیکن وہ غلط ہے تو غلطی بتانی چاہیے۔ پارلیمنٹ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، جب پارلیمنٹ کو فیصلہ کر دیتی ہے تو قانون بن جاتا ہے، لیکن کیا حق تنقید ختم ہو جاتا ہے؟ تو لوگوں نے اصل میں اس معاملے میں حدود سے تجاوز کیا ہے، دو باتیں الگ الگ تھیں ان کو ملا کے ایک بات بنا دیا ہے۔ یہ کہ عملاً کیا کرنا چاہیے؟ عملاً جماعت کی پابندی کرنی چاہیے، عملاً اجتماعی فیصلوں کی پابندی کرنی چاہیے، عملاً جو چیز طے کر دی جائے اسی کو نافذ ہونا چاہیے، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی نافذ ہونا چاہیے، مجھے اس سے انحراف کا حق نہیں ہے، لیکن علمی لحاظ سے اس پر تنقید نہیں کی جائے گی، اسے اگر وہ غلط ہے تو غلط قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ حق و باطل کی بحث ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس میں اس چیز کی سرے سے کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دو لوگ مانتے ہیں یا چار یا 10 یا پوری امت، کوئی حیثیت نہیں اس بات کی۔ حق و باطل کے لیے دلیل دینی پڑے گی، لیکن عملی معاملات میں اجتماعی فیصلے اسی اصول پر ہوں گے۔ سب لوگوں کی رائے ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ جمہوریت میں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی تو یہ کیا حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ اصل میں فصل نزاعات ہے، یعنی ایک معاملے میں اختلاف تھا، اجتماعی طور پر اب ہم نے طے کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو وہاں ہم نے اکثریت کی رائے یا سب کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ڈاکٹر آپ نے واضح کیا کہ یہ جو اجماع ہے اصل میں کانفلکٹ کی صورت میں ایک وے آؤٹ ہے، کنسنسس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک عام طور پہ جو علماء کے تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ سڑک پہ بھی جا رہے ہوں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس رخ پہ ساری گاڑیاں جا رہی ہیں آپ بھی اسی رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک پگڈنڈی سی نکل رہی ہے اس پہ نہیں جاتے۔ یہی معاملہ ہم عمومی طور پہ زندگی میں بھی کرتے ہیں، بھئی سب لوگوں نے فیصلہ کیا ویکسین لگا رہے ہیں تو ہم بھی ایک تاثر لے لیتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں ایک عام آدمی جس کے پاس نہ وقت ہے تحقیق کرنا، تفکر کرنا، جا کے ساری تفسیریں کھنگالنے کا، اس کو اگر ہمیں یہ بتانا ہو کہ بھائی یہ مختلف شذوذ، مختلف فتنے، مختلف جو ہیں وہ منحرف آراء معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تم بس یہ دیکھو کہ جو سواد اعظم ہے، جو ایک اجتماعی کلیکٹیو وزڈم ہے، اس کی طرف چلو، تو یہ بات عقلی طور پہ تو ہم سے قابل قبول لگتی ہے۔ تو عام آدمی کو یہ کون کہتا ہے کہ وہ تحقیق کرنے کے لیے بیٹھ جائے؟ یعنی عام آدمی اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہے، جہاں اس کا اطمینان ہوتا ہے کسی صاحب علم سے بات پوچھ لیتا ہے، الا یہ کہ اس کو کوئی کھٹک پیدا ہو جائے، جب کھٹک اس کو پیدا ہوگی تو جا کر تحقیق کر لے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو بالکل اسی طرح کرتا ہے جس طرح ہم اپنے طبیب کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے بھی اس کو کیا پتہ ہے اجماع کس چیز پر ہے اور کس پر نہیں ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جان سکتا۔ اس کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اعتماد کس عالم پر ہے، اس کا اعتماد کس طبیب پر ہے، اس کا اعتماد کس ماہر قانون پر ہے۔ وہ جس پہ اعتماد رکھتا ہے جا کے اپنا معاملہ اس کے سپورٹ کر دیتا ہے، اس کی رائے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دسیوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو قانونی معاملات پیش ہوتے ہیں، وہ وہاں پر اصول قانون کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وکلاء کون سے ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، کسی چھوٹے کو، کسی بڑے کو، جس پر اعتماد ہوا۔ یہی چیز دین میں اختیار کی جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ ہماری مسجد کے مولوی صاحب درست بات بتاتے ہیں، وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، کسی چیز کو پڑھ لیتا ہے، کسی بڑے عالم کی کسی کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتا ہے۔ چلیے ہمارے قدماء کی بعض آراء سے واقف ہو جاتا ہے، جس پر اس کا اطمینان عمل کرے، البتہ کھٹک پیدا ہو جائے، خواہ خود پیدا ہو جائے یا کہیں باہر سے آ جائے، اس کے بارے میں اس کو ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں بھی کیا کرے گا؟ یعنی وہ کوئی براہ راست تحقیق کرے گا؟ یہی ہے کہ اپنے زمانے کے 2 4 5 اہل علم کی بات سنے گا، جس بات پہ زیادہ اطمینان ہوگا اسے قبول کر لے گا۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا، اسی طریقے کو جاری رہنا چاہیے۔ ایسا نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ 23ویں عقائد کی فہرست میں جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد جاری رہے گا، اسے کوئی چیز باطل نہیں کرے گی، یعنی جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ بعض روایتوں میں بھی آتا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے جہاد کے باب میں؟ اس کے لیے بھی عقیدے کے لفظ کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے حکم کی حیثیت سے کوئی اسے بیان کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ میں نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتابوں میں بہت تفصیل سے واضح کر دیا ہے کہ جہاد اب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد صرف ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا. یعنی ظلم، عدوان، زیادتی، فساد، اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے. جب ہم کوئی نظم بناتے ہیں تو اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے یا کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے یا کسی کی آبرو پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو پکڑتے ہیں، پولیس کو بھیجتے ہیں، عدالت میں مقدمہ چلاتے ہیں. ایک نظم اجتماعی ہے، اس کے اندر فساد پیدا کیا جائے گا تو یہی اقدامات کیے جائیں گے. اگر کوئی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہ لوگوں پر ظلم کر رہی ہے، عدوان کا ارتکاب کرتی ہے، کسی قوم پر چل دوڑتی ہے، لوگوں کو مارنے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو جہاد کیا جائے گا. تو جہاد، جنگ، قتال، جو لفظ بھی آپ چاہیں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا. کفر کے خلاف جہاد یا شرک کے خلاف جہاد وہ اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر کرتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں جب حجت تمام ہو جاتی ہے. اس پر میں بہت تفصیل کے ساتھ برسوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور میں نے اتمام حجت کے باب میں اپنا نقطہ نظر بھی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. لہٰذا اب کافروں کے خلاف کسی جہاد کا تو کوئی سوال نہیں ہے. ظلم و عدوان کے خلاف جنگ جائز ہے، دین کا حکم ہے، اور ہمیں بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ ہمارے دین میں بڑی نیکی اور بڑے خیر کا کام ہے. اس لیے کہ دنیا سے ظلم و عدوان کا خاتمہ کرنا اپنی ذات میں ایک بہت خیر کی چیز ہے. اچھا ہم سب، یہ جہاد شریعت کا حکم ہے، ظاہری بات ہم سب مانتے ہیں، قرآن مجید میں مذکور ہے. اس حکم کی تعین میں، اس حکم کی حدود متعین کرنے میں، اس حکم کے اطلاقات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، فہم کا اختلاف علماء کے مابین ہوگا. اس معاملے میں مثلا آپ کا ایک اختلاف بھی ہے علماء سے کہ شوکت کفر یا غلبہ اسلام یا اعلاء کلمت اللہ، اس کے لیے جہاد نہیں بلکہ ظلم اور عدوان کے خاتمے کے لیے ہوگا. تو پھر بھی یہ شریعت کا ایک حکم ہوا نا جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ عقیدے کی فہرست میں تو نہیں آتا. جی میں نے وہی ابتدا میں عرض کر دیا، یہ بھی کوئی عقیدے کی بحث نہیں ہے، یہ بھی وہی چیز ہے کہ دین کے ایک حکم کی شرح و وضاحت میں ایک نقطہ نظر ہے. یعنی اس کو عقیدہ کہنے کے کیا معنی ہے؟ نقطہ نظر ہے. اگر وہ نقطہ نظر ہمارے ملک میں اکثریت کا ہے تو بہت اچھا نقطہ نظر ہے، ضرور بیان فرمائے. لیکن اگر وہ نقطہ نظر کچھ لوگوں کا نہیں ہے تو اس سے بھی کوئی شخص دین کے دائرے سے باہر نہیں ہو گیا. بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، استدلال کیا جائے گا، جیسے دوسرے قانونی معاملات میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے. ایسا بڑا ہی اہم نقطہ واضح ہوا ہے. وقت ہمارا پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں مزید کون کون سے نقطے ہیں اور غامدی صاحب ان کو کیسے دیکھتے ہیں. وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ سے خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.